اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر الناس من نفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ خیر الناس من نفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اس حدیث میں فرما رہے ہیں، القناعۃ عز، قناعت عزت کا سرمایہ ہے، یعنی جو کچھ اللہ انسان کو دے اسی پر بندہ راضی رہے، قانع رہے، تو اسی میں ہی اس کی عزت ہے اور اسی میں اس کی آبرو ہے۔ میرے عزیزو، مبادی النحو کا سوال نمبر جو آج پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ سوال نمبر 242 ہے۔ بسم اللہ۔ ما ہوا حکم المستثنی بلا سیما، سوال یہ ہے کہ مستثنی کا کیا حکم ہے، بلا سیما، مستثنی جو لا سیما کے ذریعے ہے، اس مستثنی کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض خدمت ہے اپنے بھائیوں کے کہ جب مستثنی جو لا سیما کے ذریعے سے ہے، یہ مستثنی معرفہ ہو، تو اس مستثنی میں جر دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی جائز ہے۔ جب مستثنی جو لا سیما کے ذریعے سے ہے معرفہ ہو، تو اس مستثنی میں جر دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی جائز ہے۔ جیسے اجاد الخطباء ولا سیما زید زیدن، ولا سیما زیدن بھی ٹھیک ہے، زیدن بھی ٹھیک ہے، زید مستثنی ہے تو اس کو دونوں اعراب دیے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب یہ مستثنی نکرہ ہو، لا سیما کا مستثنی نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، تو اس مستثنی میں اعراب کی 3 وجہ ہیں۔ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، جر بھی پڑھ سکتے ہیں، تینوں اعراب رفع، نصب، جر پڑھ سکتے ہیں۔ کب بھلا؟ جب مستثنی نکرہ ہو۔ تو یہ مثال بھی آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، دیکھنا۔ اس کے بعد پھر فوائد شروع ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ جب مستثنی لا سیما کے ذریعے سے ہونے والا معرفہ ہو، تو اس مستثنی میں 2 اعراب جائز ہیں، جر پڑھنا جائز ہے، رفع پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر مستثنی نکرہ ہے تو اس میں 3 اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، رفع، نصب، جر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا کان المستثنی بلا سیما معرفتاً جاز لک فیہ الجر والرفع، جب مستثنی بلا سیما، لا سیما کے ذریعے سے معرفہ ہو، جاز جواب اذا ہے، جاز لک فیہ الجر والرفع، یہ الجر والرفع اتماتو بنا کے نہ جازہ کا فاعل، جاز لک فیہ، اس مستثنی میں آپ کے لیے جائز ہے، جر اور رفع دینا جائز ہے۔ نحو اجاد الخطباء ولا سیما زیدن، محل شاہد زید ہے، لا سیما کے بعد ہے، مستثنی ہے زیدن زیدن، ٹھیک ہے۔ اجاد الخطباء ولا سیما زیدن، خطبہ نے بہت اچھی گفتگو کی، ولا سیما زیدن زیدن، خصوصاً زید نے، خطبہ نے بہت ہی جید اور اچھی گفتگو کی، تقریر کی، خصوصاً زید نے۔
وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً جَازَ لَكَ فِيهِ أَوْجُهُ الْإِعْرَابِ الثَّلَاثَةِ۔ الثلاثہ جو ہے یہ اوجو کی نا صفت بنا لیں آپ۔ جب مستثنا نکرہ ہو، کانا کی ضمیر مستثنا، جب مستثنا نکرہ ہو، جاز لک فیہ اوجو الاعراب الثلاثہ، تو آپ کے لیے فیہ اس مستثنا میں 3 اعراب کی وجہ جائز ہے۔ نحو جیسے ربا عبرتن اصلحت امتن ولا سیما عبرتن او عبرتن او عبرتن بالکبرائے۔ ثلاثہ کا اشارہ پیچھے جو تھا نا، اعراب ثلاثہ رفع نصب جر ہے۔ نحو جیسے ربا عبرتن اصلحت امتن ولا سیما عبرتن بھی ٹھیک ہے، عبرتن بھی، عبرتن بھی۔ ترجمہ کرتا ہوں، ربا عبرتن چے بسا واز اور نصیحتی کے، اصلحت امتن جو امت کی کیا کرتی ہیں آقا جان، اصلاح کرتی ہیں، ولا سیما عبرتن تن تن بالکبرا، خصوصاً وہ واز و نصیحت جو بے وسیلہ یہ بزرگان ہو، کبرا یعنی خصوصاً وہ پند و نصیحت جو بزرگوں سے حاصل ہو، وہ امتوں کی اصلاح کرتی ہے۔ دوبارہ کر لوں، رب عبرت نصلحت امتن، چہ بس آواز و نصیحتی کی امت کی اصلاح کرتی ہے، خصوصاً وہ آواز و نصیحت جو بزرگان کی طرف سے ہو۔ اب یہاں ایک نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ کی کتاب میں بھی ہوگا، میں وہ پڑھتا ہوں کہ بھائی جی یہ جو آپ پڑھتے ہیں رفع پڑھ لیتے ہیں لا سیما کے بعد، کبھی نصب پڑھی ہے، کبھی جر پڑھی ہے، یہ پڑھنے کی کیا وجہ کیا ہے، کیسے کیوں پڑھی ہے آپ نے؟ تو اس حاشیے کے اندر نا یہ مطلب بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کیا بلا کہ بالآخر آپ نے لا سیما کے بعد جو رفع پڑھا اس کی کیا وجہ ہے، نصب کی، جر کی کیا مسئلہ ہے اس کا؟ توجہ فرمانا، اذا رفعت الاسم بعد لا سیما، رفعت جب آپ رفع دیں اسم کو بعد لا سیما، لا سیما کے بعد، تو فعلا جواب اذا ہے، فعلا تقدیر ما موصولتن او نکرتن ناقصتن، اس بنا پر ما موصولہ ہے، لا سیما کا ما کیا ہوگا، موصولہ ہے یا نکر ناقصہ ہے؟ نکر ناقص وہ ہوتا ہے جس کو صفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جعل الاسم بعدها خبرا لمضمر معذوف، اسم کو قرار دیا جائے گا بعدها جو لا سیما کے بعد ہے، خبر لمضمر معذوف یعنی مبتدائے معذوف کی خبر بنایا جائے گا۔ والجملہ، پھر یہ مبتدا اور وہ خبر مل کر جو جملہ بنا یہ کیا ہوگا، والجملہ صلۃ للموصول، جملہ موصول کا صلہ ہوگا، او صفۃ للناقصۃ، یہ جملہ صفت ہوگا ناقصہ کی۔ جب ہم نے کہا نا ما ناقصہ ہے تو اس صورت میں اے تفسیر کر رہا ہے، اے لا مثل الذی هو عبرۃ بالکبراء موجود، وہ سیاہ کی جگہ پہ مثل رکھا ہے، ما جو بمعنی ہم نے الذی لیا تھا موصولہ اس کو کھولا ہے، الذی ہو گیا، ہو مبتدا معذوف، تو عبرۃ بالکبراء موجود خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا جملہ مل کر الذی کا وہ جو کہا نا صلہ بنے گا وہ بنانا چاہ رہا ہے۔ لا مثل الذی هو عبرۃ بالکبراء موجود، یا یہ کہیں گے او لا مثل شیء هو عبرۃ بہم حاصلۃ، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ وَإِذَا نَصَبْتَهُ، اور جب آپ اس اسم کو نصب دیں گے، فَعَلَى تَقْدِيرِهَا تَامَّةً أَوْ زَائِدَةً كَافَّةً عَنِ الْإِضَافَةِ، تو اس بنا کے اوپر ما تامہ ہے، ما تامہ ہے جب نصب دے رہے ہیں، لا سیما کا ما تامہ ہے، اور زائدتاً یا زائدہ ہے، کافہ ہے اضافت سے، اضافت سے یہ کیا ہے
रोक रहा है। वजुइलत इबरतन तमीज़न, और इबरतन को तमीज़ करार देंगे। ए ला मिसल शैइन इबरतन अला हद कौल का, कहते हैं ये आप किस कौल की मानद है। लैस फि दुनिया मिसलुल मुदन मौतनन और ला मिसल इबरतन, ये बनाएंगे। व इज़ा जररतहु फअला तकदीरिहा ज़ायदा गैर काफ़ा तम्मतन। जररतहु, जब आप मुस्तस्ना को जर देंगे, फअला तकदीरिहा, तो इस बिना पर माँ क्या होगा, सी वाला माँ आपका ज़ायदा है, काफ़ा नहीं है, या तामा है। वजुइलत इबरतन मुज़ाफ़न इलैहि, और इबरतन तेन जो बनेगी वो मुज़ाफ़ इलैहि है उस सिया की, मा ज़ायदा थे, ज़ायदा होने की सूरत में। और बदलन में न तामा, या तामा का ये क्या है आगा जान, ठीक है ना, बदल है। और अत्फ़ बयान या अत्फ़ बयान है उस माँ पर। वला यजूज़ु अन तक़ूल सीयमा, जैद नहीं है कि आप कहें सीयमा, सीयमा कहें, वाह ना लाएं, नहीं, वाह का लाना ज़रूरी है, सीयमा ठीक नहीं है। वला अन तुतरका, वाह वाह, और वाह का तर्क करना जो है ये जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं है कि तू कहे सीयमा। वला अन तत्रुकल वाह वाह, और वाह को तर्क करना जो है ये जायज़ नहीं है, यानी वाह को लाना चाहिए। ठीक है मेरे अजीजों, इसके बाद अब शुरू हो रहे हैं जनाब फ़वाइद। पहला फ़ायदा ये है, कहते हैं जो ला सीमा है ये कलमात इस्तिस्ना में से हकीकतन नहीं है। जो कलमात इस्तिस्ना बताए गए हैं उनमें ला सीमा नहीं है, लेकिन उलमाए नहव ने क्या काम किया है, उलमाए नहव ने ला सीमा को भी कलमात इस्तिस्ना में से शुमार किया है। था नहीं, उलमा ने ला सीमा को भी कलमात इस्तिस्ना में से दाखिल कर दिया है। क्यों? कहते हैं कि बिलाखिर इसमें भी एक इस्तिस्ना है, क्योंकि ला सीमा जो है ये क्या करता है, ये बाद वाले को मा कबल से खारिज करता है। किस लिहाज से खरूज, यहां किस लिहाज से मेरे बच्चे, इस लिहाज से कि ला सीमा से पहले वाला का जो हुक्म है और ला सीमा के बाद वाले का जो हुक्म है वो बराबर नहीं है। इस लिहाज से कि ला सीमा से पहले वाले का हुक्म अलग है और ला सीमा के बाद वाले का हुक्म जो है वो अलग है, बराबर नहीं है। यानी ला सीमा के बाद वाला गोया कि पहले से खारिज है, ठीक है, क्योंकि हुक्म उनका एक जैसा नहीं है। इस हवाले से ला सीमा को भी कलिमात इस्तिस्ना में से शुमार किया है। मिसाल अगर आप लेना चाहें तो देखो ना, अकरमिल कौम वला सीमा ज़ैदन, आप कौम का एहतराम करें खसूसन ज़ैद का। तो जो कौम का एहतराम है और ज़ैद का एहतराम है, इसमें एक जैसा तो नहीं ना एहतराम। ज़ैद का खसूसी मतलब जिसको हम कहें खसूसी प्रोटोकॉल है, उसको ज़ैद को खसूसी उसका एहतराम किया जा रहा है, और जो कौम का एहतराम है वो आम लेवल पे है, ठीक है ना। तो लिहाजा ला सीमा के बाद वाला पहले वाले हुक्म से क्या है, खारिज है, क्योंकि ला सीमा के बाद वाले को बरतरी दी गई है, पहले वालों पर एक हवाले से खरूज है यानी ये, तो इसको भी कलिमात इस्तिस्ना में से शुमार किया है। तवज्जो फरमाना जी। फवाइदो, पहला क्या है, लैसत ला सीमा मिन कलिमातिल इस्तिस्नाए हकीकतन, ला सीमा कलिमात इस्तिस्ना में से नहीं है हकीकतन, हकीकतन ये कलिमात इस्तिस्ना में से नहीं है। व इन्नमा तवस्सौ फी अद्दिहा मिनहुन्ना, उलमाए नहव ने वुसअत दी है फी अद्दिहा मिनहुन्ना, के अद्दिहा ला सीमा को मिनहुन्ना कलिमात इस्तिस्ना में से शुमार किया है। ला सीमा कलिमात इस्तिस्ना में से नहीं हकीकतन, इन्नमा तवस्सौ, उलमाए नाम ने वुसअत देकर
فی عدھا لا سیما کو منہن کلمات استثناء میں سے شمار کیا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا تُخْرِجُ مَا بَعْدَهَا مِمَّا قَبْلَهَا مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ مَا قَبْلَهَا لَهُ. لِأَنَّهَا اس لیے کہ لا سیما خارج کرتا ہے ما بعدها، اس لیے کہ لا سیما خارج کرتا ہے ما بعدها جو لا سیما کے بعد ہے، مما قبلها اس چیز سے جو لا سیما سے پہلے ہے. اس لیے کہ لا سیما خارج کرتا ہے جو لا سیما کے بعد ہے اس سے جو لا سیما سے پہلے ہے. من حیث عدم المساوات، اس لحاظ سے کہ یہ مساوی نہیں ہے. ما قبلها لہو، ما قبلها یعنی لا سیما سے پہلے والا لہو ما بعد کے مساوی نہیں ہیں. فَهُوَ مُفَضَّلٌ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ یعنی لا سیما کے بعد والے کو مفضل برتری دی گئی ہے، علیہ ما قبل پر فی الحکم، حکم میں برتری دی گئی ہے. مثال آپ کو دی تھی، اکرم القوم ولا سیما زیدن، آپ قوم کا احترام کریں خصوصاً زید کا، تو زید کو جو ہے برتری دی گئی ہے پہلے والے حکم پر. حاشیہ نیچے جی. لا سیما جو ہے وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ مِّن لَا النَّافِيَةِ لِلْجِنْسِ وَسِیَّا بِمَعْنَى مِثْلِ. لا سیما مرکب ہے لا نافیہ سے، جنس سے، وسیّا اور جو سیّا بمعنی مثل ہے. لا سیما مرکب ہے لا نفی جنس سے اور سیّا سے جو بمعنی مثل ہے. وَهُوَ اسمها اور وہ لا سیما کا اسم ہے. وَخَبَرُهَا معذوف اور لا سیما کی خبر کیا ہے؟ معذوف ہے. تقدیرہ موجود او حاصل اور اس کی تقدیر موجود ہے یا حاصل ہے. وَنَحْوِ ذَلِكَ اور اس کی ماند یعنی ثابت ہے. وَأَمَّا مَا فَتُعْتَبَرُ إِمَّا مَوْصُولَةً أَوْ نَكِرَةً نَاقِصَةً. اما جو ما ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے کہ یہ ما موصولہ ہے بمعنی الذی ہے، یا ناقصہ ہے بمعنی شے ہے، یا نکرہ تامہ ہے بمعنی شے، او زائدتاً یا زائدہ ہے. دوسرا جو فائدہ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو لا سیما ہے کبھی کبھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً کے معنی میں. جب خصوصاً کے معنی میں ہو تو اس وقت یہ لا سیما مفعول مطلق کی بنا پر منصوب ہوتا ہے. اخص و خصوصاً جیسے ہے لا سیما جب خصوصاً کے معنی میں ہوگا تو یہ مفعولیت مطلقہ کی بنا پر منصوب ہوگا. اور جو ہے لا سیما کے بعد جو ہے وَيُعْتَبَعْدَ لا سیما کے بعد آئے گا حال، وہ حال جو ہے مفرد ہوگا یا جملہ ہوگا یا جملہ شرطیہ ہوگا. لا سیما کے بعد حال آئے گا، وہ حال مفرد ہوگا، در مقابل جملہ مفرد ہوگا، یا جملہ ہوگا یا جملہ شرطیہ ہوگا. جیسے جناب اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، احب زیدن ولا سیما متکلمن. یہاں لا سیما کے بعد جو متکلمن ہے یہ حال کیا آیا؟ یہاں حال مفرد آیا ہے. اگلی مثال میں چیک کرو نا، لا سیما وہو متکلمن، ہوا مبتدا متکلمن خبر، جملہ ہے، جملہ یہاں جملہ لا سیما کے بعد حال ہے. ولا سیما ان تکلما، یہاں ان تکلما جملہ شرطیہ حال ہے. ٹھیک ہے نا. اور وا جو لا سیما پر داخل ہے وہ اعتراضیہ ہے، معترضہ ہے. لا سیما کو استعمال نہیں کیا جاتا بغیر وا کے. ولا سیما ہونا چاہیے، وا کا ہونا ضروری ہے، مگر کہیں شاذ و نادر وا ممکن ہے نہ ہو لیکن لگتی ہے.
یہ میرے عزیزو دوسرا فائدہ ہے، توجہ فرمائیے۔ قد تستعمل لا سیما بمعنی خصوصاً، کبھی کبھی لا سیما کو استعمال کیا جاتا ہے بمعنی خصوصاً، خصوصاً کے معنی میں، فتنصب علی المفعولیت المطلقہ، پس اس کو نصب دی جاتی ہے مفعولیت مطلقہ کی بنا پر، وَيُؤْتَى بَعْدَهَا بِالْحَالِ، يُؤْتَى بَعْدَهَا لا سیما کے بعد جو آئے گا کیا ہوگا؟ بالحال، حال ہوگا مفردتاً، یا وہ مفرد ہوگا، او جملتاً، یا جملہ، او بالجملۃ شرطیہ، یا جملہ شرطیہ حال ہوگا۔ نحو احب زیداً ولا سیما متکلماً، یہاں آپ چیک کر رہے ہو متکلماً حال ہے جو کہ مفرد ہے لا سیما کے بعد۔ احب زیداً، میں زید کو دوست رکھتا ہوں، خصوصاً اس حال میں کہ جب وہ گفتگو کر رہا ہو، جب متکلم ہو، خصوصاً اس حال میں تو محبت کرتا ہوں۔ او لا سیما وہو متکلم، پھر وہی کہو گے احب زیداً، میں زید سے محبت کرتا ہوں خصوصاً جب وہ گفتگو کر رہا ہو، اس حال میں، وہو متکلم، محل شاہد ہے، جملہ حالیہ ہے۔ پھر پیچھے لے آؤ احب زیداً ولا سیما ان تکلم، زید سے محبت کرتا ہوں خصوصاً اگر وہ اس حال میں ہو کہ گفتگو کرے۔ والواو الداخلۃ علیہا اعتراضیہ، وا جو داخل ہے لا سیما پر اعتراضیہ ہے، ٹھیک ہے، جملہ معترضہ میں جیسے وا آتی ہے۔ ولا تستعمل بدونہا، لا سیما کو استعمال نہیں کیا جاتا بدونہا، وا کے بغیر، الا نادرا، مگر شاذ و نادر کے وا نہ ہو۔ وَيَتَعَيَّنُ أَن تَكُونَ مَا فِيهَا زَائِدَةً كَافَةً، اور معین ہے کہ ما فیہا لا سیما میں ما جو ہے زائدہ ہو، کافہ ہو۔ متى وقعت الحال بعدها، جب حال واقع ہو بعدها لا سیما کے بعد، معین ہے کہ یہ ما جو لا سیما میں ہے یہ کیا ہو؟ زائدہ ہو، کافہ ہو، جب حال واقع ہو لا سیما کے بعد۔ نہ ہو اکرم الضیف ولا سیما فقیرن، فقیرن حال ہے لا سیما کے بعد، ابھی یہاں ما کیا ہے؟ زائدہ ہے، کافہ ہے۔ اکرم الضیف، مہمان کا احترام کرو خصوصاً جب وہ فقیر ہو۔ وموصولتاً، زائدتاً پر عطف ہے، لا سیما کا ما موصولہ ہوگا۔ اذا وقع الظرف بعدها، جب لا سیما کے بعد ظرف واقع ہو تو یہ ما پھر موصولہ ہوگا، زائدہ نہیں ہوگا، لا سیما کے بعد ظرف آئے گا تو۔ نحو یسرنی النسیم ولا سیما فی لبنان، ٹھیک ہے، یہاں لبنان آیا نا، فی لبنان ظرف آیا ہے تو یہ ما کون سا ہے؟ لا سیما کا ما موصولہ ہے۔ یسرنی نسیم، نسیم بعد جو ہے بعد ہوا وہ مجھے خوش کرتی ہے، خصوصاً کون سی اگا جان؟ جو مطلب ہے لبنان میں ہے، خصوصاً لبنان والی۔ پھر اس تیسرا فائدہ میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا بیدا، بیدا یہ غیر کی طرح استعمال ہوتا ہے استثناء میں۔ ایک کلمہ ہے بیدا، اس کو استعمال کیا جاتا ہے غیر کی طرح استثناء میں۔ بیدا کا وزن جو ہے بیدا غیر کی مثل ہے، وزن اور معنی میں بیدا غیر کی مثل ہے، وزن بھی اسی جیسا ہے، معنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہو گیا جناب علی کے بیدا غیر کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق بھی ہے، بیدا میں اور غیر میں فرق ہے۔ فرق پہ توجہ رکھنا کہ بیدا جو ہے وہ مختص ہے استثناء منقطع کے ساتھ، استثناء منقطع میں بیدا آتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ غیر جو ہے وہ اس کے ساتھ مختص نہیں ہے، متصل میں بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق آغا جان، یہ جو بیدا ہے یہ واقع نہیں ہوتا مگر منصوب، اور بیدا کی صفت نہیں، بیدا صفت بھی نہیں ہوتا، بیدا اضافت سے قط بھی نہیں ہوتا، اور یہ مضاف نہیں ہوتا مگر بیدا مضاف ہوتا ہے ان اور اس کے صلہ کی طرف، توجہ کرنا۔
تستعمل بیدا کا غیر فی الاستثناء، بیدا کو استعمال کیا جاتا ہے غیر کی طرح استثناء میں، وہی مثلھا زنتن و معنی، ہے یعنی بیدا مثلھا مثل غیر ہے، زنتن وزن میں اور معنی میں، لکنہا تختلف عنہا، لکنہا لیکن یہ غیر مختلف ہے عنہا بیدا سے، فی کونہا تختص بالاستثناء المنقطع، یہ بیدا مختص ہے استثناء منقطع کے ساتھ، ولا تقع الا منصوبتاً، لا تقع بیدا واقع نہیں ہوتا مگر منصوب، ولا یوصف بہا صفت بھی نہیں واقع ہوتا، ولا تقطع عن الاضافت بیدا اضافت سے قط نہیں ہوتا، ولا تضاف اور یہ مضاف نہیں ہوتا بیدا الا الی ان وسیلتها مگر ان اور صلہ کی طرف، نہ وہ جیسے ان افصح من نطق بالذات بیدا انی من نجد کو بیدا کے بعد ان اور اس کا صلہ ہے مضاف ہوا ہے بیدا، ان افصح میں فصیح ترین ہوں جس نے ذات کی نطق کیا مگر یہ کہ میں نجد میں سے ہوں۔ چوتھا جو فائدہ ہے اس پہ ذرا دھیان دے دیں، ٹھیک ہے نا، قد یستثنی نادرا بلیسا ولا یکون، کبھی کبھی استثناء کیا جاتا ہے شاذ و نادر طور پر لیسا اور لا یکونوں کے ذریعے، کبھی کبھی استثناء کیا جاتا ہے شاذ و نادر لیسا اور لا یکونوں کے ذریعے، فینصب المستثنیٰ پس مستثنیٰ کو نسب دی جاتی ہے خبراً لاہما، اور وہ خبر ہوتا ہے لاہما لیسا اور لا یکونوں کی، واسمہما ضمیراً واسمہما ضمیر مستتر وجوباً، مستثنیٰ اگر خبر بنے گی لیسا یکونوں کی، واسمہما لیسا اور یکونوں کا اسم ضمیر مستتر ہے وجوباً واجبی طور پر، نحو جیسے زرتمون جمیعا لیسا او لا یکون اخاکم الصغیر، اخاکم الصغیر، یا لیسا لا یکونوں کے بعد دیکھو اخاکم ہے، یہ لیسا کی خبر ہے، لا یکونوں کی خبر ہے، اور لیسا لا یکونوں کا اسم ضمیر ہے جو ان کے اندر مستتر ہے، صغیرہ صفت ہے اخاکم کی، زرتمونا انہوں نے ہماری زیارت کی، سب نے سوائے کیا اخاکم الصغیر، سوائے آپ کے چھوٹے بھائی نے، یعنی آپ کے چھوٹے بھائی کے علاوہ انہوں نے ہماری زیارت کی۔ موفق معید رہیں عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔